حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک صاحب اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت لے کر آئے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر اپنی شکایت سنائی کہ میں اپنے بیٹے سے یہ شکایت رکھتا ہوں، آپ اس مسئلے کا حل کریں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو بلایا اور بلا کر اسے سرزنش کی، اسے سمجھایا اور کہا کہ تم اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتے رکھتے ہو۔ اس پر اسے ڈانٹا تو لڑکے نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا میرے بھی اپنے والد پر کچھ حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو لڑکا کہنے لگا کہ امیر المومنین وہ کیا حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، تیرا اچھا نام منتخب کرے، تجھے قرآن پاک کی تعلیم دے۔ آپ اس کے حقوق گنوانے لگے تو لڑکے نے کہا کہ امیر المومنین، میرے والد نے تو اس میں سے کوئی ایک حق بھی ادا نہیں کیا، انہوں نے تو کچھ بھی میرا جو ہے وہ اس میں سے ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو آپ نے پوچھا کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری والدہ ایک مجوسی باندی ہیں، میرا نام انہوں نے جال رکھا جو سیاہ فام ہے، اور مجھے قرآن کی تعلیم تو آج تک انہوں نے دلوائی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے والد کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو، تم نے تو خود ہی اسے نافرمان بنا دیا ہے اور پھر اب شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو۔ تو میرے محترم دوستو، جب بچپن میں بچے کی تربیت ہی نہ کی جائے تو پھر جوانی میں اس کی گستاخیوں، اس کی جو ہے وہ شرارتوں اور اس کی شوخیوں کی شکایت کرنا یہ سب بے معنی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی خوب کہا ہے، کیا فرماتے ہیں امام غزالی کہ اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کا دل ایک نفیس موتی کی مانند ہوتا ہے اور وہ موم کی طرح اس پر نقش پذیر ہو جاتی ہیں وہ الفاظ جو آپ کہتی ہیں۔ کیوں کہ اس کا ذہن جو ہے وہ اس زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جس پر جو تخم آپ بوئے گے وہی اگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں نیکی کا تخم بو اور پھر اسے کہو کہ اس سے برائی اگے گی، یا برائی کا تخم بو اس سے کہو کہ اس سے نیکی اگے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، جو آپ کرو گے وہی زمین میں سے نکلے گا، جو آپ بو گے وہی زمین باہر نکالے گی۔ تو بچوں کا ذہن جو ہوتا ہے وہ تو ایک سفید کاغذ کی طرح ہے، اس پہ جو نقش کرنا ہے، جو لکھنا ہے وہ والدین نے لکھنا ہے۔ بچے کو جو سمجھانا ہے، بچے کی جو تربیت کرنی ہے، بچے کو جو بتانا ہے وہ اس کے ذہن پہ نقش ہو جانا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے ذہن میں کچھ نہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن صاف ہوتا ہے، دل و دماغ صاف ہوتا ہے، تو والدین نے اس بچے کو سکھانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، جو وہ بوئیں گے کل کو وہی وہ کاٹیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، وہ بڑی سخت آگ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، عربی کے شاعر نے، کہ حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شفقت سے، ان کی توجہ سے اور ان کی تربیت سے محروم رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جن لوگوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی، ان کی اولاد علم و عمل کے اعتبار سے، عظمت و رفعت کے اعتبار سے اور سیرت و کردار کے اعتبار سے ایسی بلندیوں پر پہنچی کہ آج دنیا ان پر رشک کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ والدین کے بڑے حقوق ہیں اولاد پر۔
اور عمومی طور پہ بیان بھی ہوتی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، بار بار قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، احادیث بھی سنتے رہتے ہیں، اور کتباء سے، علماء سے ہم والدین کے بڑے حقوق سنتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ہیں بھی بڑے۔ ماں نے 9 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھا، اس کو لیے پھرتی رہی، پھر جب اس کو جنا تو کتنی تکلیف میں جنا، پھر اس کو دودھ پلانے کا عرصہ، پھر جب رات کو بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو والدین کے لیے وہ کتنی اذیت کا سبب بنتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو خود تکلیف ہے، جیسے وہ خود بیمار ہو گئے ہیں۔ اور اگر بچہ رات کو پیشاب کر دے، گیلی جگہ پہ ماں لیٹے گی، خشک جگہ پہ بیٹے کو لٹائے گی۔ غرض بہت سے حقوق ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے والدین کے بڑے حقوق ہیں، لیکن میرے محترم دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارے دین نے کچھ اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے حقوق پورا کر رہے ہیں؟ جب ہم ہی اپنی اولاد کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو کل کو اولاد ہمارے حقوق کیسے پورے کرے گی؟ اسلام نے تو ہمیں ایک ایک چیز بتلائی ہے، لیکن ہم اس پہ عمل تو کریں۔ ہم عمل کرنے والے بنیں تو صحیح، ہم تو عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جیسے والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، ایسے ہی اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے والدین کے اوپر اولاد کا کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اور ماں پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے شوہر سے نکاح کرے جو بچوں کا اچھا باپ ثابت ہو سکے۔ جوانی کے اندر، جوانی کے جوش میں آ کر حسن کے اوپر مر مٹنا اور نہیں دیکھنا کہ لڑکی کیسی ہے، بس حسن دیکھا اور اس کے پیچھے مر گئے۔ اور لڑکی، بعض ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جو صرف جوانی کے جوش میں آ کر عورتوں کے حسن پر مرتے ہیں، بد کردار عورتوں سے نکاح کر بیٹھتے ہیں، اور ایسے ہی پاک باز لڑکیاں بعض ایسی ہیں کہ جو بد کردار مردوں سے نکاح کر بیٹھتی ہیں، لیکن جب ان کو وہ جوش اترتا ہے، ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کا نکاح دیکھ بھال کر کریں، ان کے لیے اچھی ماں تلاش کریں۔ ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس، کہ اچھے خاندان میں شادی کرو، اس لیے کہ خاندانی اثرات سرائیت کرتے ہیں۔ جب آپ اچھے خاندان کو منتخب کریں گے، اس عورت کی، اس لڑکی کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی، وہ آگے بچوں کی تربیت اچھی کرے گی، اور جس کا خاندان اچھا نہیں ہے، اس کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوگی، وہ آگے بچوں کی اچھی کیا تربیت کریں گی؟ کیونکہ اولاد نسل کی بڑھوتری کا سبب ہے، عورت نسل کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کریں، اچھے خاندان کی عورت کا انتخاب کریں، کیونکہ خاندانی اثرات اس اولاد کے اوپر پڑتے ہوتی ہیں۔ دوسری روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گندگی کے سبزے سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گندگی کا سبزہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حسین و جمیل عورت جو گندے اور رذیل خاندان میں پیدا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ایسے گندے اور رذیل خاندان میں رشتہ کرنے سے بچو۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اچھوں کے گھر سے برے اور بروں کے گھر سے اچھے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن انسان تو ظاہری فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے، انسان تو ظاہری فیصلہ کرنے پر مقدور ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ اچھی عورت، اچھے خاندان کی عورت کو جو ہے وہ آپ تلاش کریں اور اس سے اپنے بچوں کا رشتہ کریں۔ پھر دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا نام تجویز کیا جائے۔
نام اچھا تجویز کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے والدین کے نام سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھا نام رکھا کرو۔ میرے محترم دوستو، نام انسان کی شخصیت پر دلالت کرتا ہے، نام سے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسا نام رکھو جو اپنے مسمی کے مسلمان ہونے پر دلالت کرے، اللہ کا بندہ ہونے پر دلالت کرے، نبی کا غلام ہونے پر دلالت کرے۔ اپنے بچوں کے نام ایسے رکھیں۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں جب اولاد کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا نام ڈھونڈا جائے جو پہلے نہ ہو، ایک نیا نام ہم رکھیں جو پہلے کسی کا نہ رکھا ہوا ہو۔ اللہ کے بندوں، نیا نام کہاں سے آئے؟ آج کل تو ایسے نام چل رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مرد کا ہے، یہ عورت کا ہے، اور ایسے نام کہ جن کے معنی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں جن کے ناموں کے معنی اچھے نہیں تھے، آپ نے وہ نام بدل دیے۔ حضور علیہ السلام نے ایسے بہت سے نام تبدیل کیے ہیں، قبیلوں کے نام حضور علیہ السلام نے تبدیل کر دیے۔ بنو زنیہ تھا، اس کا نام آپ نے بنو رشدہ رکھ دیا۔ بنو مغویہ تھا، آپ نے اس کا نام رشدہ رکھ دیا۔ حزن تھا، آپ نے اس کا نام سہل رکھ دیا۔ ایسے بہت سے نام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیے۔ تو ہمارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے نام پہ رکھیں۔ جو صحابہ کرام کے نام ہیں، اس سے صحابہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں، ابو بکر رکھیں، عمر رکھیں، عثمان رکھیں، علی رکھیں، سعد رکھیں، سعید رکھیں۔ ایسے نام اپنے بچوں کو رکھنے چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الموطا میں یحییٰ بن سعید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کا نام پوچھا تو اس نے جواب میں کہا کہ جمرہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انگارہ۔ آپ نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہنے لگا شہاب۔ اب شہاب کا معنی ہے شعلہ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کس سے تعلق ہے؟ تو اس نے کہا کہ حرقہ۔ حرقہ کا معنی ہوتا ہے جلن۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں رہتے ہو؟ تو وہ کیا کہنے لگا کہ حرۃ النار، آگ کے ٹیلے پر۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کس جگہ؟ تو وہ بولا ذات لظا، بھڑکنے والے ٹیلے پر۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے فوراً جاؤ اپنے گھر، اپنے اہل و عیال کی خبر لو۔ وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو واقعی ایسا ہو گیا۔ پوچھا گیا یہ کہ آپ نے فرمایا ان کے ناموں پہ تو ذرا غور کرو، وہ تو سارے کے سارے آگ ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور تیسرا حق اولاد کا جو والدین کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت، شفقت، پیار اور ایثار کا سلوک کیا جائے۔ بچوں کے ساتھ پیار و محبت سے رہا جائے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ ان میں رہا جائے۔ ابو داؤد، ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کے حق کو نہیں پہچانتا۔ تو اولاد کو یہ تعلیم دی جائے کہ دیکھو بڑے کا یہ حق ہے، چھوٹے کے اوپر ایسے شفقت کرنی ہے۔ تو ان کو محبت سکھائی جائے، شفقت سکھائی جائے، پیار سکھایا جائے، ایثار کا سلوک سکھایا جائے، اور ایک دوسرے کے حقوق سے روشناس کروایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم تو نہیں چومتے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا، چوما۔ تو اس محفل میں اقرا بن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچی ہیں،
میں نے آج تک ان کو پیار نہیں کیا، ان کو بوسہ نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو میرے محترم دوستو، اولاد کو یہ تعلیم دینا، محبت کی، شفقت کی، پیار کی، ایثار کا سلوک اور بڑے چھوٹے کی تمیز دینا، یہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں۔ پھر ایک حق والدین کا یہ بھی ہے کہ وہ اولاد کی پرورش حلال روزی سے ہو، بلکہ اس کو جو دودھ پلانے والی ماں ہے یا وہ آیا ہے، کوئی بھی ہے جو اس کو دودھ پلانے والی ہے، تو وہ حلال کھانے والی ہو، اپنی روزی کمانے کا ذریعہ حلال تلاش کریں تاکہ بچوں کے اندر حلال دودھ کی صلاحیت ہو۔ حلال لقمے کی صلاحیت جب انسان کے اندر جاتی ہے تو اس کا قلب بھی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے، اور جب حرام کی جاتی ہے تو اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم حلال کا رزق، حلال کا نوالا، حلال کا لقمہ اور حلال کا دودھ ہماری اولاد کے پیٹ میں جائے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ بلندیوں کی منازل طے کر کے عروج ثریا پہ پہنچی ہیں۔ پھر اولاد کا اپنے والدین پہ ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ یہ سب سے بڑا حق ہے کہ ان کی تربیت کرنا۔ آج ہمارے اندر یہ بات مفقود ہو گئی ہے، یہ ختم ہو چکی ہے۔ والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہماری اس پہ نظر ہی نہیں ہے۔ بچوں کو پیدا کر دیا، سکول بھیج دیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا تربیت ہے کیا نہیں ہے، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ کسی کو تربیت کا پتہ نہیں کہ تربیت کیسے کرنی ہے۔ پہلے بھی مائیں ہوتی تھیں، صبح اٹھتی تھی، بچوں کو اٹھاتی تھی، خود بھی قرآن پڑھتی تھی، بچوں کو بھی قرآن پڑھاتی تھی، بچوں کو بتاتی تھی یہ تمہارا باپ ہے، اس سے تم نے ایسے ملنا ہے، یہ تمہارا یہ رشتہ ہے، اس کے ساتھ تم ایسے ملو گے، یہ تم سے چھوٹا ہے، اس کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے، یہ بڑا ہے، اس کے سامنے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ مائیں اس وقت تربیت کرتی تھیں، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتی تھی کہ ان کی لو اللہ سے لگ جاتی تھی، ان کا دل اللہ سے مل جاتا تھا۔ آپ دیکھ لیں مشہور واقعہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی والدہ کیا ان سے کہتی، نماز پڑھو شکر کی پڑیا ملے گی، اور خود رکھ دیتی تھی پڑیا۔ کیا تھا کہ بچے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ماں نے رکھی ہے، بچہ یہی کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بچے کا ایمان اللہ پہ پختہ ہوتا تھا، بچہ یہی کہتا تھا کہ مجھے اللہ دیتا ہے۔ جب ایک دن بھول گئی اور وہاں پہ موجود نہیں تھی تو دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھی، اور بابا فرید نے جب مصلی اٹھایا نیچے وہی شکر کی پڑیا پڑی تھی۔ یہ ان کا یقین تھا، اعتماد تھا۔ تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ تم نے رہنا کیسے ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کی نظر ہوتی تھی کہ ہماری اولاد اچھے لوگوں میں بیٹھ رہی ہے یا بروں میں بیٹھ رہی ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے تو اچھائی ملے گی، بروں میں بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد پہ نظر رکھیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، ہم نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، کمپیوٹر پہ بٹھا دیا، لیپ ٹاپ پہ بٹھا دیا، ہمیں نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے۔ ہم اپنی کمائیوں میں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کل کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم سے، کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ یہی اولاد ہوگی جو ہمارے خلاف وہاں پہ کھڑی ہوگی کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہی کچھ نہیں۔ آج کون ہے جو اپنے بیٹے کو دین کی تربیت دیتے ہیں؟ آج والدین فوت ہو جائیں تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا مل جائے، حالانکہ سب سے پہلا حق اولاد کا ہے، اولاد کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھا سکے۔
لیکن بدبختی آج ہماری یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تو جنازے کی دعا تک نہیں آتی، پڑھانا تو دور کی بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اولاد کی تربیت کی جائے، اچھے طریقے سے تربیت کرنا یہ اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر۔